نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ہوں عامر ضیاء۔ 5 اگست کی تاریخ ہمارے خطے کے لیے حالیہ چند برس میں کافی ہنگامہ خیز ثابت ہوئی ہے۔ 5 اگست 2019 کو مودی حکومت نے یک طرفہ طور پہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے اس مسئلے کو مزید پیچیدہ اور گھمبیر بنا دیا۔ اس متنازع اقدام سے پہلے اور بعد میں بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و جبر کا ایک نیا اور زیادہ لرزہ خیز باب کھول دیا، جس کا مقصد جہاں مسئلہ کشمیر کو یک طرفہ طور پہ یعنی کہ بھارت کے حق میں حل کرنا تھا، وہیں کشمیریوں کو ان کو اپنی سرزمین پہ جو ہے انہی کی سرزمین پہ اقلیت میں تبدیل کرنا بھی تھا۔ اسی حوالے سے پاکستان بھر میں یہ دن یوم استثال کشمیر کے طور پہ منایا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے آج پریس کانفرنس سے خطاب ایک مرتبہ پھر اس عہد کی تجدید کی کہ پاکستان دامے درمے سکنے حریت پسند کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ افواج پاکستان حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں مقبوضہ کشمیر کی بہادر عوام کے ساتھ کھڑی ہیں۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں غیر انسانی لاک ڈاؤن، مقبوضہ علاقے کے آبادیاتی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کے لیے غیر قانونی بھارتی اقدامات اور انسانی حقوق کی سنگین پامالی، یہ سب بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے اور خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اور جناب آج ہی کے دن سابق وزیراعظم عمران خان کو گرفتار ہوئے پورا ایک پور ہو گیا۔ اس دوران تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کے انتخابات میں متاثر کن کارکردگی کا تو مظاہرہ کیا، لیکن اس پہ پڑنے والے دباؤ میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ شہباز حکومت نے اپنی تمام تر کوششوں اور وسائل استعمال کر کے بھی پی ٹی آئی کے خلاف وہ ایک مقبول بیانیہ بنانے میں بری طرح ناکام ثابت ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشی، انتظامی، سیاسی اور سفارتی محاذ پر بھی اس کی کمزور کارکردگی نے حکومت کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ کر دیا، جس کی وجہ سے اس کے مخالف ہی نہیں بلکہ اتحادی اور حتیٰ کہ بعض نون لیگی رہنما بھی حکومت کے مستقبل پر سوالیہ نشان اٹھانے لگے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان بار بار مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، لیکن ماضی کی طرح وہی مذاکرات حکومت یا سیاسی قوتوں سے نہیں بلکہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا وہ اس ناممکن کو ممکن بنا پائیں گے جبکہ فوجی قیادت 9 مئی کے پرتشدد واقعات کو بھولنے اور معاف کرنے کے لیے فی الوقت تیار نہیں؟ لیکن جیل میں رہنے سے عمران خان کی مقبولیت میں یقیناً اضافہ ہوا ہے، جس کا احساس ان کے سیاسی حریفوں کو بھی ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت بھی اپنے رہنما کی رہائی کے مطالبے پر ڈٹی ہوئی ہے۔ ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے کیسز جب بھی آزاد عدلیہ کے سامنے آئیں گے ہمیں انشاءاللہ ریلیف ملے گا۔ ہمیں امید ہے خان صاحب بھی باہر آئیں گے اور بہت جلد باہر آئیں گے۔ حکومت کے لیے ایک بڑا مسئلہ ملک کے مختلف حصوں میں ہونے والے احتجاج بھی ہیں۔ کہیں بلوچ یکجہتی کمیٹی نے مورچہ سنبھال رکھا ہے تو کہیں کسی اور قوم پرست گروہ نے۔ جماعت اسلامی بھی مہنگائی، ٹیکسوں میں بے پناہ اضافے اور بجلی کی بلند قیمتوں کے خلاف راولپنڈی میں گزشتہ 11 روز سے ڈیرے ڈالے بیٹھی ہے اور احتجاج کا دائرہ کار بڑھانے کی تیاریاں بھی کر رہی ہے۔ حکومت اس مسئلے سے کیسے نمٹے گی، یہ بھی ایک سوال ہے۔ کمیٹی جو ہے تلاشِ گمشدہ کا اشتہار بن چکی ہے۔ کتنے دن بھاگتے رہو گے؟ تم بھاگتے رہو، ہم بھی یہاں پر موجود ہیں اور انشاءاللہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے۔ اور جناب آج یعنی کہ 5 اگست کے دن بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد صاحبہ نے بڑھتے عوامی دباؤ اور پرتشدد مظاہروں کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور ملک سے فرار ہو گئی ہیں۔ حسینہ واجد حکومت کے جلد خاتمے میں بنگلہ دیش کی فوجی قیادت کا بڑا کردار رہا، جس نے عوام کے خلاف کھڑے ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ فوج نے عوام کے دلی جذبات کی نمائندگی کرتے ہوئے حسینہ واجد حکومت کے احکامات ماننے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ انہیں کرسی چھوڑنے پر بھی مجبور کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا، یعنی بنگلہ دیشی فوج عوام کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ حسینہ واجد کے خلاف احتجاج تو ملازمتوں میں کوٹے کی وجہ سے شروع ہوا تھا، لیکن احتجاج بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں وہ تمام تر عوامل شامل ہو گئے جنہیں حسینہ واجد صاحبہ نے طاقت کے ذریعے دبا رکھا تھا۔ حسینہ واجد جابرانہ طرز حکومت، غیر جمہوری رویوں اور موروثی سیاست کی علامت تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت نوازی اور عوام دشمن پالیسیوں کی وجہ سے بھی ان پر تنقید جو تھی بڑھتی جا رہی تھی۔ آج کے پروگرام کا آغاز بنگلہ دیش کی صورتحال سے کرتے ہیں۔ ہمارا ساتھ دیں گے پاکستان کے سابق سفیر محترم عبدالباسط صاحب۔ بہت شکریہ باسط صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ بہت عرصہ نہیں گزرا تھا کہ لوگ بنگلہ دیش کی شرح نمو کی مثالیں دیتے تھے، ترقی کی مثالیں دیتے تھے۔ آخر ہوا کیا اچانک حسینہ واجد حکومت کے ساتھ، ذرا سمجھائیے ہمیں۔ جی ہاں، بہت سے فیکٹرز ہیں اس میں۔ ایک تو جو امیڈیٹ ریزن بنا وہ تو کوٹا سسٹم ہے، جس کے تحت 30% کے قریب جو جابز ہیں گورنمنٹ جابز وہ مختص تھیں مکتی بہانی کی اولاد کے لیے۔ ایک تو وہ ایشو تھا۔
پھر آبویسلی جو جنوری میں انتخابات ہوئے اس کے بارے میں بہت سے سوالات تھے، کیونکہ پچھلے 3 انتخابات میں تو اپوزیشن پارٹیز پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر رہی تھیں، خاص طور پہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی. پھر بنگلہ دیش BNP کی جو لیڈر ہیں خالدہ ضیاء، وہ کئی عرصے سے گھر میں نظر بند ان کو رکھا گیا تھا، اور جماعت اسلامی پہ ابھی پابندی عائد کر دی. تو ایک اور پھر لوگوں کا یہ بھی تھا کہ اکنامک جو سچویشن تھی گو کہ پچھلے کئی سالوں سے بہتر تھی، لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ عرصے سے معاملات خراب ہو، بنگلہ دیش کو IMF کی جانب بھی جانا پڑا. اور پھر لوگوں کا یہ بھی تھا کہ 32 ملین کے قریب یوتھ اس وقت ان امپلائڈ ہیں بھارت میں، جو ان امپلائمنٹ کا آپ دیکھیے 32 ملین کے قریب. تو میں سمجھتا ہوں کمبینیشن آف آل دیز فیکٹرز led to the situation which came about today. تو اور پھر شیخ حسینہ کا ایک اتھارٹیرین مزاج، پچھلے 5 دفعہ 5ویں دفعہ پرائم منسٹر بنی، تو ان کا خیال یہی تھا کہ وہ جس طرح چاہیں وہ کر سکتی ہیں. تو ایک شام ڈیموکریسی بن گئی تھی اوور دا ایئرز. ڈیموکریسی کا تو کہیں نام نہیں تھا. بالکل درست آپ نے لفظ استعمال کیا کہ اٹ واز اے شیم، لیکن ایک تاثر یہ تھا کہ بڑی آہنی گرفت ہے ان کی، اور فوج بھی ان کی بات مانتی ہے، سنتی ہے. انہوں نے جیسے آپ نے فرمایا حزب اختلاف کو بالکل کچل دیا تھا، لاوا پک رہا تھا. لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیسائسو کردار جو ہے پھر فوج نے ادا کیا کہ جب عوام نکلے تو فوج نے کہتے ہیں انکار کیا، مطلب ہے عوام کے خلاف جانے سے. جی وہ بھی ایک وجہ ہے، لیکن دیکھیے اگر یہ 300 سے زائد طلباء نہ جہاں بحق ہوتے تو شاید سچویشن کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا. لیکن 300 سے زائد لوگ اس میں جانوں کا نقصان ہو گیا. اس نے میرے خیال میں جو آخری نیل تھی کفن میں، جو کافن تھا اس میں ڈال دی. اور شیخ حسینہ کے لیے میرے خیال میں اور کوئی راستہ بچا نہیں تھا. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ اگر چاہتی تو شاید کچھ عرصہ پہلے اس صورتحال کو قابو میں کر لیتی. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو عوامی لیگ جو ان کی اپنی پارٹی ہے، اس میں بھی انہوں نے کوئی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کریٹ نہیں کی، اس کو انسٹیٹیوشن نہیں بنایا، اس کو بھی ایک لحاظ سے فیملی ڈائنسٹی کے طور پہ ٹریٹ کرتی رہی اپنی. تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب ان کے جانے کے بعد عوامی لیگ میں بھی ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوگا. اب دیکھنا یہی ہے کہ جو آرمی ہے وہ کیا سیٹ اپ لے کر آتی ہے. آیا اس میں BNP کے لوگ شامل ہوتے ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ شامل ہوتے ہیں، آیا الیکشنز کب ہوتے ہیں، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. کیونکہ لوگوں کی اب ڈیمانڈ تو یہی ہے کہ الیکشنز فوری طور پہ کروائے جائیں. اب کب تک ہوتے ہیں، کیونکہ آرمی بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ یہ کرائسس کی سچویشن پرولونگ ہو. اس سے مزید اکنامکلی نقصان ہوگا بنگلہ دیش کا، اور میرا نہیں خیال کہ آرمی یہ چاہے گی اس وقت. لیکن ابھی بہت سے کویسچنز ہیں، اور بھارت کے ساتھ تعلقات میں اس پہ آتا ہوں. یہ بہت سارے سوالات ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت یا آمریت دیش آج دوراہے پہ کھڑا ہو گیا؟ میرا نہیں خیال. اس سے پہلے بھی بنگلہ دیش اس صورتحال اس قسم کی صورت کا سامنا کر چکا ہے. پہلے بھی وہاں پہ ملٹری ڈکٹیٹرز آتے رہے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے 1991 کے بعد دیکھا کہ ایک ڈیموکریسی کا وہاں پہ تجربہ چلا جو کامیاب رہا. اور جب بھی بنگلہ دیش میں انتخابات کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہوئے، وہ فری اینڈ فیئر ہی ہوئے، اور ان انتخابات کے نتائج کو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ایکسیپٹ بھی کیا. لیکن پچھلے 3 انتخابات جو ہوئے، کیونکہ 2011 میں بنگلہ دیش نے اپنے آئین سے کیئر ٹیکر کا جو سیٹ اپ تھا اس کو نکال دیا، ختم کر دیا. اور جو لاسٹ 3 الیکشن انتخابات ہوئے ہیں وہ بنگلہ دیش کی حکومت کے انڈر ہی ہوئے ہیں، یعنی شیخ حسینہ نے کروائے ہیں. اور اس میں بہت سوالیہ نشان بھی اٹھے. تو یہ ایک بہت بڑا تھا. امید ہے کہ اب کچھ حالات بہتری کی طرف جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کیونکہ بنگلہ دیش کے لوگ پولیٹیکلی بڑے میچور ہیں، اور میں امید کرتا ہوں اور ہماری خواہش بھی بحیثیت پاکستانی یہی ہے کہ بنگلہ دیش جلد از جلد ٹریک پہ آ جائے اپنی سیاست. درست. اچھا، آپ نے بھی اشارہ دیا کہ جی بھارت نوازی پر بھی مطلب لوگوں میں کنسرن تھے، وہاں کے عوام میں کنسرن تھے. جب حسینہ واجد پوری طرح گھوڑے پہ سوار تھی تب بھی لوگ احتجاج کر رہے تھے بھارت کے ساتھ تعلقات پہ. یہ بھی کوئی عنصر بنا اس احتجاج میں جو اتنے کہتے ہیں بڑے پیمانے پہ ہوئے؟ ڈیفینیٹلی، کیونکہ دیکھیے نا آج بھی بلکہ ابھی میٹنگ ہو رہی ہے نیو دہلی میں، پرائم منسٹر مودی چیئر کر رہے ہیں کیبنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی کی. اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی جو وہاں کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت ڈوبل،
ان کی ملاقات شیخ حسینہ میں ہوئی ہے، ہنڈن جو ایئر بیس ہے نیو دہلی میں، وہاں پہ ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور ابھی وہ بریف کر رہے ہیں۔ ابھی بھارت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا کرے، کیونکہ ابھی یہ افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ شاید وہ UK چلی جائیں، فن لینڈ چلی جائیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ دو ممالک بھی ان کو پولیٹیکل اسائلم دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ اگر وہ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ انہوں نے بھارت میں ہی رہنا ہے، تو کچھ آوازیں ویسی بھی آ رہی ہیں کہ بھارت انٹروین کرے، ایکٹیولی انٹروین کرے بنگلہ دیش کے معاملات میں۔ اگر یہاں تک خدا نخواستہ صورتحال پہنچتی ہے، پھر تو بہت ہی مشکلات نہ صرف بھارت کے لیے بلکہ بنگلہ دیش کے لیے بھی کریٹ ہو جائیں گی، پورے خطے کے لیے پھر ایک بالکل نئی آزمائش آ جائے گی۔ ایک نئی، جس طرح دیکھیے نا، بھارت نے ماضی میں بھی ہمیں مثالیں تو ملتی ہیں، مالدیوز میں انہوں نے، لیکن بنگلہ دیش مالدیوز نہیں ہے، یہ مختلف ڈائنامکس ہیں، اور اس وقت جو عوامی لیگ کی پاپولیرٹی اس طرح نہیں ہے، گو کہ ان کا اسٹوڈنٹ ونگ جو ہے وہ اس کو شیخ حسینہ نے بہت ایکٹیو کیا، بلکہ ان کو آرم بھی کیا تاکہ وہ BNP اور جماعت اسلامی کے جو سپورٹرز ہیں، جو طالب علم ہیں، طلباء ہیں، ان کے خلاف ایک لحاظ سے کاؤنٹر ان کو کریں۔ تو سچویشن گھمبیر ہے، اور اس وقت ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی انفولڈنگ ہے، آن گوئنگ ہے، تو بھی کچھ حد غیر یقینی صورتحال ہے۔ اچھا، میرا اس سیگمنٹ کا آخری سوال کہ آپ سمجھتے ہیں ترقی پذیر ممالک کے لیے یا ہمارے خطے کے ممالک کے لیے کہ جہاں پہ موروثی سیاست ہوتی ہے، جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اشرافیہ کی بعض اوقات عوام کش، عوام دشمن پالیسیز ہوتی ہیں، اور عموماً یہ الزام لگتا رہتا ہے کہ جی بیرونی آقاؤں کے اشارے پہ سب کچھ کر رہی ہیں، بہت کچھ کر رہی ہیں، ان کے لیے کوئی سبق ہے یہاں پر؟ سبق تو دیکھیے، ہر نئی ڈیولپمنٹ جب بھی ہوتی ہے اس میں مثبت یا منفی اسباق تو موجود ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم ایک انالوجی بھی ڈرا کر سکتے ہیں، کمپیریزن بھی کر سکتے ہیں، ہمارے ہاں بھی ایک، بلکہ ہمارے ہاں تو صورتحال کوئی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ہمیں تو دہشت گردی کا بھی ایک بڑا چیلنج ہے، خطرہ ہے۔ افغانستان میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے، TTP کے جو معاملات ہیں، پھر بلوچستان کے اندر بھی کچھ حالات اچھے نہیں لگ رہے، تو ہمارے ہاں تو، اور پھر بھارت کے ساتھ ہمارا ایک ہاسٹائل ریلیشن شپ دہائیوں سے چل رہا ہے، تو ہمارے لیے، میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے اس میں سبق تو موجود ہے، اور ہمیں دوسری قوموں سے، ان کے معاملات سے ضرور، تجربات سے ضرور سیکھنا چاہیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایسے مواقع، ایسے حالات نہیں ہوں گے جس طرح آج ہم بنگلہ دیش میں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ قوموں کو اس قسم کے حالات کچھ عرصے کے لیے تو بہرحال بہت بڑا دھچکا ہوتے ہیں، اور یقیناً بچنا چاہیے کہ جہاں پر مطلب ہے بات مذاکرات سے طے ہو، وہاں پہ احتجاج کی سیاست جو ہوتی اتنی وہ نہیں ہوتی، باثر نہیں ہوتی۔ یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ مقبوضہ کشمیر حال پہ ہم بات کریں گے، اور ظاہر ہے ہمارے ساتھ عبدالباسط صاحب سے بہتر اور کوئی مطلب میرے خیال میں شخصیت نہیں ہے کہ جو بات کر سکے مسئلہ کشمیر پہ اور بھارت کی جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس پر۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہمارے خصوصی مہمان اس سیگمنٹ میں محترم عبدالباسط صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر۔ 5 اگست ہے 2019 میں بھارت نے ایک ایسا اقدام کیا تھا کہ جس نے پوری ڈائنامکس بدل دی اس مسئلے کی۔ اس پہ باسط صاحب تو سب واقف ہے کہ بھارت نے کیا کیا۔ جو بڑا سوال آتا ہے کہ جی پاکستان نے کیا کیا اور پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ جناب جی، پاکستان نے کوئی خاص نہیں کیا، میں سمجھتا ہوں، اور ہم بہت کچھ کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں، اگر ہمیں یہ کلیئرٹی ہو کہ ہماری کشمیر پالیسی کیا ہے اور ہماری انڈیا پالیسی کیا ہے، کیونکہ ان دونوں پالیسیز کے متعلق ہمارے ہاں ابہام ہے، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، اس لیے ہم یوم استحصال تو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، اسٹیٹمنٹس بھی دیتے رہتے ہیں، لیکن کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلتا، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، ہماری باٹم لائنز کیا ہیں، ہمارے پاس کون سے ٹولز اویلیبل ہیں جن کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں تبھی ہوں گی جب ہم یہ کلیئرٹی ہمارے ذہنوں میں آ جائے گی کہ کشمیر ہمارے لیے کتنا اہم ہے، ہم کس طرح اس کو سولو کرنا چاہتے ہیں، تو تبھی معاملات آگے چلیں گے۔ اس وقت تو دیکھیے نا، ایک جو ہم نے کرفیو کلاک لگایا تھا سرینا ہوٹل کے باہر اسلام آباد میں، اس کو بھی ہٹا دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ ایسے ہی لگا دیا تھا، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بھی ایک آپٹکس ہوتے ہیں، اور اس قسم کا پورے ہر
कैपिटल प्रोविंशियल कैपिटल में होना चाहिए, ताकि हमें याद दिलाता रहे कि कश्मीर का एक मसला है, इशू जिंदा है। वो ये आपने बात की कि जी लैक ऑफ क्लैरिटी की बात की। एक ज़माना था कि पाकिस्तान की मतलब भारत की पॉलिसी पे, कश्मीर की पॉलिसी पे कोई इबाम नहीं होता था, बिल्कुल क्लैरिटी होती थी। कब से ये इबाम पैदा हुआ, कब से ये गैर यकीनी सूरत हाल का हम लोग शिकार हो गए? देखिए, असल मामला तो मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें कहने की, तो मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने से ये सारा मामला ख़राब हुआ, जब उन्होंने 4 पॉइंट फार्मूला दिया और वो भी पब्लिक डोमेन में आकर दिया, जिससे हमें दुनिया को ये तासुर मिला कि शायद हम अपनी जो स्टेटेड पोजीशन है UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के हवाले से, उससे पीछे हट सकते हैं। ये ठीक होता है, कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, लेकिन पब्लिक में इस किस्म की स्टेटमेंट्स नहीं दी जाती हैं। जब आप पब्लिक में इस किस्म की बात फ्लेक्सिबिलिटी शो कर देते हैं तो मुज़ाकरात की टेबल पे आपके पास कुछ नहीं रहता देने के लिए। दूसरा, मैं समझता हूँ कि उसके बाद भी अगर आप देखिए, आप जो है बैक चैनल पे मुज़ाकरात होते रहे, उसके बाद फिर जब ये वाक़यात हुए, उससे पहले बहुत मुंबई का वाक़या हुआ, पठानकोट का वाक़या हुआ, उड़ी का वाक़या हुआ, बहुत से ऐसे मामलात हुए, और फिर ख़ास जो उसका एक लिहाज से पीक पे हम पहुँचे तो जनरल बाजवा साहब ने आकर कहा कि जी इस मामले को आप 20 साल के लिए फ्रीज़ कर दीजिए और हम तो जो है भारत के साथ हर काम करने को तैयार हैं। बल्कि PTI की हुकूमत में आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद एक उन्होंने पॉलिसी डिसीजन लिया, लेकिन उसके बाद वही बातें करना शुरू कर दी कि हमने ट्रेड करना चाहते हैं भारत के साथ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस हुकूमत का भी यही अलमिया है। एक तरफ वो कहते हैं कश्मीर हमारी शहरग है, हम इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ जो पोजीशंस लेते हैं उसमें वो कंसिस्टेंसी या वो परसेवेरेंस नहीं दिखा पाते, उसमें झोल नज़र आते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो अपने ज़ाती मफादात के लिए, कुछ डॉलर्स के लिए वो भारत से तिजारत करना चाहते हैं। कौमों की देखिए ज़िंदगियों में मुश्किलात पैदा होती हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमारे जो इकनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ हैं वो भारत की वजह से नहीं हैं, उसकी ज़िम्मेदारी हमारे दाखिली मामलात हैं, हमारी लैक ऑफ गुड गवर्नेंस है, करप्शन है, हमारी कोई इकनॉमिक पॉलिसीज़ नहीं हैं। तो हमारे प्रॉब्लम्स भारत की वजह से नहीं हैं। तो क्वेश्चन यही है कि हमारी ओपन डिप्लोमेसी में हमारी वो जान नहीं है, हम अपने डायस्पोरा को सही मानों में मोबिलाइज नहीं कर सके, चाहे वो कश्मीरी डायस्पोरा या पाकिस्तानी हो। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो आपने फरमाया कि जी हमारी लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं है, मुतज़ाद इशारे हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि भारत जो है आदाब दुश्मनी से वाकिफ़ है, कोई मौका नहीं छोड़ता वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करने का। खेल के मैदान से लेकर मतलब है दहशतगर्दी तक, हर जगह पे उनके बड़ा क्लैरिटी के साथ वो पाकिस्तान को साइड ट्रैक करते हैं, दबाते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं। तो हमारी तरफ से जो ये मुतज़ाद इशारे हैं, क्या वजह है? या सिर्फ अपॉर्चुनिज़म है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, क्या चीज़ है कि जिसने इस तरह की हमारी सूरत हाल कर दी है? खुसूसन जो बड़ी सियासी जमातें, उसकी तरफ से हमें कोई ओनरशिप नज़र नहीं आती कश्मीर पॉलिसी पे। जनमन ओनरशिप की मैं बात करूँ, वो ज़बानी जमा खर्च तो करते रहते हैं जी। उसकी बुनियादी वजह एक हमारे यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, और फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी शायद एक ही पेज पे नहीं है इस मामले में, और मतज़ाद हमें चीज़ें नज़र आती हैं। तो इसमें मैं तो इसको इस तरह ही एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि एक नेशनल कंसेंसस तो कश्मीर की हद तक मौजूद है, आवाम की हद तक, लेकिन जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, मिसाल के तौर पर देखिए ना, जब PMLN का ज़माना था, नवाज़ शरीफ साहब थे, तो वो यही चाहते थे कि मैं किसी तौर भी मोदी साहब के बगलगीर हो जाऊं और ट्रेड भी शुरू हो जाए, बॉलीवुड की फिल्में भी यहाँ पे लगें, हर चीज़ हो जाए। लेकिन कश्मीर के बारे में हमें तो 2013 से मालूम था, जब इलेक्शन 2014 में हो रहे थे, कि 370 जाने वाला है, जो स्पेशल स्टेटस है वो ख़त्म होने वाला है, लेकिन किसी ने कोई बात पे हमारा ध्यान नहीं दिया इन बातों पे। तो अब जो आज जो हम खड़े हैं जिस मुकाम पे, उसकी ज़िम्मेदार किसी हद तक हम भी हैं। लेकिन मैं बार बार ये भी कहता हूँ कि चलिए हमारी सफारतकारी में कमज़ोरी हो सकती है, हम इनकन्सिस्टेंट भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी गलतियों की सज़ा तो कश्मीरियों को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो हक़ खुद इरादियत है वो कश्मीर का हक इनहेरिट राइट है, वो हमारी कामयाबियों या हमारी नाकामियों से नहीं जुड़ा हुआ। लेकिन भारत पाकिस्तान चूँकि एक प्राइमरी स्टेक होल्डर है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस सारे मामले को ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाएं, देखें कि हमारी स्ट्रेंथ्स कहाँ पे हैं, हमारी वीकनेसेस कहाँ पे हैं, फिर हमारे पास कौन से टूल्स अवेलेबल हैं
انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈائمینشنز ہیں کشمیر کی، کس طرح ہم نے اس کو مربوط طریقے سے آگے لے کر چلنا ہے. اور اب پاکستان UN سیکیورٹی کونسل کا ممبر بھی بننے جا رہا ہے جنوری سے، وہ اگلے 2 سال اور جولائی میں ہم پریزیڈنسی ہمیں مل جائے گی 1 مہینے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اگلے 2 سال اہم ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنے کارڈز، ڈپلومیٹک کارڈ صحیح طریقے سے کھیلیں. درست. بہت بہت شکریہ باسط صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، بات یہی کہ ایک مضبوط پاکستان ہی کہتے ہیں نا، کشمیر کا مقدمہ جو ہے اچھی طرح سے لڑ سکتا ہے. یہاں پہ لیتے ہیں وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو کچھ پاکستان کے اپنے دکھوں کی بات کرتے ہیں. جماعت اسلامی نے ڈیرے ڈالے ہوئے، آپ کو پتہ ہے پنڈی میں 11واں روز ہے، ملک کے دیگر علاقوں میں بھی وہ احتجاج کی تیاریاں کر رہے ہیں، بعض جگہ پہ کر بھی رہے ہیں. بات ہوتی ہے جماعت اسلامی کی قیادت سے، لیکن وقفے کے بعد. نیوز انسائٹ میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور سیگمنٹ میں ہمارے خصوصی مہمان ہیں محترم لیاقت بلوچ صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی. جماعت اسلامی کا دھرنا آج 11ویں روز میں داخل ہو چکا ہے. حکومت کے نزدیک جماعت کے مطالبات بڑی حد تک غیر حقیقت پسندانہ ہیں، کیونکہ جس طرح یہ ٹیکسوں اور بجلی کے نرخوں میں کمی کا مطالبہ کر رہی ہے، انہیں پورا کرنا فی الوقت حکومت کے بس سے باہر ہے. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری صاحب نے تو باقاعدہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو منازعے کا چیلنج بھی دے دیا ہے. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جی دھرنا جو ہے وہ حل نہیں، کسی کے پاس مہنگی بجلی کا حل ہے تو ہمارے پاس لے آئے. جماعت اور حکومت کے درمیان جو بھی مذاکرات ہوئے وہ بنا نتیجہ ہی ختم ہوئے. ان حالات میں جماعت اسلامی کے پستے ہیں. پوچھتے ہیں جماعت اسلامی کے سینئر رہنما اور پارٹی کے نائب امیر محترم لیاقت بلوچ صاحب سے. بہت شکریہ لیاقت صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ حکومت کے ساتھ جو اب تک آپ کے مذاکرات ہوئے اس کا کیا نتیجہ رہا؟ کیا حکومت جو ہے مذاکرات پہ سنجیدہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عمر صاحب کے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ حکومتیں سنجیدہ نہیں ہوتیں اور عوام کے دکھ درد کا احساس نہیں کرتیں. حالانکہ دعوے دار ہوتی ہیں کہ بھی عوام کا ووٹ لے کے وہ مسند اقتدار پر پہنچی ہیں، لیکن عملاً اس طرف ان کی کوئی ترجیح نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ بھی جہاں سیاسی بحران ہے، آئینی پارلیمانی انتخابی اور 2024 کے انتخاب کے بھی بحران ہے، لیکن عام آدمی ہر چیز سے لا تعلق ہو رہا ہے، مایوس ہو رہا ہے، انارکی اور نفسہ نفسی اور فساد کی طرف جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ ملک میں معاشی اور اقتصادی بحران ہے. بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھی مسلسل غلطیوں کی وجہ سے تو اپنی آخری حد تک ہے، لیکن اب بجلی کے بل لوگوں کے لیے ادا کرنا مشکل ہے. پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے صنعت، تجارت، زراعت کا چلنا ممکن نہیں ہے. IGPs کا مسئلہ ہے، تنخواہ دار طبقے کا مسئلہ ہے. یہ وہ 7 ایشوز ہیں کہ جس پر ہماری مذاکراتی ٹیم نے وزراء اور ان کی ٹیکنیکل کمیٹی کے ساتھ 2 راؤنڈ کیے، اور سب نے ہمارے ان تمام ایشوز کے ساتھ اتفاق کیا، اور اس چیز سے بھی اتفاق کیا کہ ملک کی فسکل پوزیشن جو ہے وہ اگرچہ مشکل ہے، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں چیزوں کی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے اور راستے نکل سکتے ہیں. لیکن اب یہ پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے اور حکومت اور وزیر اعظم نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے. اب جیسے آپ نے دیکھا کہ بھی IPPs کے حوالے سے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے اور کہا ہے کہ بھی 1 مہینے کے اندر کوئی چیزوں کو دیکھیں گے. تو ہمارا جو مسئلہ ہے کہ بھی کوئی پارٹی یا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. اگر عوام کے ان مسائل کو حل نہیں کریں گے تو ہم جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس طریقے سے پھر سڑکوں پر نکلتے ہیں، قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، اور کسی کے بس میں نہیں ہوتا کہ حالات کو کنٹرول کر سکیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان تو میں اس مقصد کے لیے میرا عرضی کرنا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان اس طرف جا رہا ہے، لوگوں میں اتنی بے چینی ہوگی کہ عوام کا جو کہتے ہیں نا ابال جو ہے اس کل کو آپ کو سڑکوں پہ نظر آئے اور بغیر کسی سیاسی جماعت کے جو ہیں لوگ نکلے ہوئے ہوں سڑکوں کے اوپر، گھیر رہے ہوں حکمرانوں کو. لیکن وہ مرحلہ بھی لمحہ بھر میں سامنے آ جاتا ہے. آزاد کشمیر میں دیکھ چکے ہیں، بنوں میں دیکھ چکے ہیں، گوادر میں دیکھ چکے ہیں، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دیکھ رہے ہیں. اسی طرح اس وقت طاقت کے بہت سارے جو سرچشمے ہیں ان میں سے ایک سوشل میڈیا بہت بڑی طاقت بن گیا ہے، جس سے پوری قوم کا جو مافی و ضمیر ہے، ان کے اندر کا جو رد عمل ہے وہ پوری طاقت اور قوت سے باہر آ رہا ہے. اب اگر ان چیزوں کو ہم نہیں سمجھیں گے کہ بھی حالات کس رخ پہ جا رہے ہیں، چیزیں کس سمت کے آگے بڑھ رہی ہیں،
ملک کی سلامتی کے لیے بھی مسائل ہیں، دہشت گردی کے بھی مسائل ہیں، درست. اور پاکستان میں جو ایک مٹھی بھر مراد یافتہ طبقہ ہے وہ تمام عیاشیاں کر رہا ہے. اب لوگ متنفر ہیں. اگر غربت ہے تو غربت بھی تقسیم ہونی چاہیے. اگر ہاتھ تنگ ہے تو پھر سب کے سامنے ہی اس کے عملی مثال آپ نے بڑا مال کو تو لارا جملہ کہہ دیا کہ غربت بھی تقسیم ہونی چاہیے، ورنہ ایک زمانے میں سوشلسٹ کمیونسٹ کہتے تھے کہ وسائل تقسیم ہونے چاہیے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ بظاہر حکومت کا کہنا ہے کہ جی اس کے پاس وسائل نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کے مطالبات کو پورا کر سکے، اور مطلب ہے ظاہر ہے کہ فنڈز کی دستیابی نہیں ہے ان کے پاس. آپ کے پاس کوئی کانکریٹ سجیشن ہے حکومت کو کہ بھائی اگر آپ اس چیز پہ عمل کریں گے تو ہم مطلب مسئلے حل کر لیں گے؟ جی عملی تجاویز کوئی آپ کے پاس؟ دیکھیں، بجلی کی جو حقیقی قیمت ہے اسے وصول کرنا چاہیے، لیکن جو اضافی بوجھ ہے وہ بجلی کے ذریعے ہی آپ کیوں قوم کے اوپر بوجھ لادنا چاہتے ہیں؟ پیٹرولیم مصنوعات کی جو حقیقی قیمت ہے اس قیمت کو وصول کرنا چاہیے، لیکن اس کو ایک ایزی پیسے کی طرح حکومت اپنے وسائل کا ذریعہ کیوں بنا لے. تنخواہ دار طبقہ ہے، ان پہ ٹیکس جو ہے کہ پہلے سے ہی موجود تھا، آپ سلیبس میں چینج کر کے ان پر مزید اضافہ کرتے ہیں. جب ہماری میٹنگ تھی وزراء نے ایف بی آر والوں سے پوچھا کہ یہ جو ہم نے نیا ٹیکس عائد کیا ہے اس سے ہمیں کتنا ہاتھ آئے گا؟ انہوں نے کہا کہ یہ 60 سے 70 ارب روپے آئے گا. انہوں نے کہا صرف 60-70 ارب روپے کے پیچھے آپ ہمیں ایک ایک دفتر میں گالیاں دلوا رہے ہیں اور ایک ایک جگہ لوگ ہمیں کوس رہے ہیں. تو وہ بھی خود اپنی جگہ حیران ہوئے تھے. اب آئی پی پیز کی آپ انڈور جتنی بھی میٹنگز کر لیں، ہر آدمی کہتا ہے کہ یہ بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے، ناقص اور ناکارہ. مگر یہ مجھے بتائیے آئی پی پیز میں تنقید چند لوگوں کو جو ہے کہ میں کہہ رہا ہوں آئی پی پیز میں تنقید آپ کی بجا، لیکن سوورن گارنٹیز دی ہوئی ہیں، اور آپ کی آئی پی پی سے زیادہ ان حکمرانوں پہ نہیں ہونی چاہیے کہ جنہوں نے یہ غلط معاہدے کیے، عوام کش معاہدے کیے، ملک دشمن معاہدے میں تو کہوں گا. جی دیکھیں، یہ عوام دشمن بھی ہیں، ملک دشمن بھی ہے، قومی معیشت کے لیے ایک فندہ بن گئے ہیں. جب 94 میں یہ معاہدے ہو رہے تھے ہم نے اس وقت بھی اختلاف کیا تھا. پھر بے نظیر کے دور میں جب عمل درآمد ہو رہا تھا ہم نے اس وقت بھی احتجاج کیا تھا کہ آپ یہ غلط سمت اور غلط راستے پہ جا رہے ہیں، اور ہائر سائٹ پہ جو معاہدے کیے ہیں اور خفیہ معاہدے ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ ملک کے لیے تباہی کا باعث بن جائیں گے. نواز شریف اپوزیشن لیڈر نے انہوں نے سخت اختلاف کیا، لیکن جب خود اقتدار میں آ گئے تو انہی چیزوں کو گود لے لیا، اپنا لیا. اصل مسئلہ یہی بنا ہوا ہے کہ جو پیس کے مالکان ہیں وہ جو بھی حکمران جماعت آتی ہے اس کا حصہ بن جاتے ہیں، اس کے فنانسر بن جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہر طریقے سے تعاون پیش کرتے ہیں. اور پھر کچھ خاندانوں اور کچھ لوگوں کو ایک سرپرستی دینے کے لیے ہر حکمران جو ہے وہ اسی راستے پر چل پڑتا ہے. یہ پاکستان کے ہی تاجر ہیں، پاکستان کے ہی صنعت کار ہیں، پاکستان میں ہی اپنے بہت سارے بزنس کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ 52% تو پاکستان حکومت کی ملکیت ہے، 23% جو ہے کہ وہ چائنا کی سی فیک کے ذریعے پروجیکٹس ہیں، اور 25% جو ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہیں. اور آپ دیکھیں کہ بھی اگر اس کو بائیفرکیٹ کریں تو اس کے پھر آگے کئی سیگمنٹس ہیں، کئی حصے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ بھی جو بالکل ایک ہی لائن میں تمام چیزیں موجود ہیں. گنجائش نکل سکتی ہے، چیزیں بور ہو رہی ہیں، جہاں ہم بالکل چیزوں کو اندھے کنویں میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں، جو پورے سرکولر ڈیٹ کا ذریعہ بنتی ہیں، افراط زر کا ذریعہ بنتی ہیں، اور مہنگی بجلی کا ذریعہ بنتے ہیں. انہی کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ ٹاسک فورس بنائی ہے، اس کا آپ ڈیو آرز دیکھیں، ان میں یہی تمام چیزیں موجود ہیں کہ جو ہم نے کمیٹی میں ان کے سامنے پیش کی. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ آپ کے دھرنے کا آج 11واں روز ہے، اور اگر حکومت جو ہے وہ بر وقت آپ کے مطالبات نہیں مانتی، ٹس سے مس نہیں ہوتی، تو آپ کا آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، لاہ عمل تو ظاہر ہے ہمارا بہت واضح ہے، اس لیے کہ دھرنا مقبول ہے، میڈیا پر بھی اس کے اثرات ہیں، سوشل میڈیا پر بھی ایک ٹاپ ٹرینڈ ہے، اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے کہ دھرنے میں شریک ہو رہی ہے. اب اگلے مرحلے میں ہمارا کراچی میں دھرنا شروع ہو گیا ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب کراچی سے واپس آ رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ بھی پشاور میں بھی دھرنے کا اعلان کر دیا جائے، لاہور کے لیے بھی کسی تاریخ کا اعلان ہو جائے،
اور اگر حکومت نہیں مانے گی تو ظاہر ہے یہ کوئٹہ میں بھی جائے گا، اور اس سے پھر اگلے مراحل ہے کہ بھی لوگ شاہراہوں پر بیٹھیں، شاہراہوں پر نکلیں اور اپنی وپتا سنائیں، اپنا درد سنائیں اور حکومتوں کو جھنجھوڑیں کہ بھی لوگوں کے ان مسائل کو حل کرو۔ اب حکومت کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف دیں، محض ایک روایتی سیاست کر کے اور میڈیا پہ بیٹھ کے تام زنی کر کے اور میڈیا پر بیٹھ کے دوسرے کی تضحیق کر کے اب لوگوں کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ درست۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اتحاد کی سیاست کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ایسی راہ نکل سکتی ہے کہ آپ دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے کامن کاز کے لیے تعاون کریں؟ دیکھیں یہ تو ہم ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ اتحادی سیاست ہم اس لیے نہیں اختیار کر رہے کہ ہم سے زیادہ اتحادوں کے تجربات شاید ہی کسی کے ہوں، لیکن اتحاد جب بنتے ہیں عزائم تو بہت بلند ہوتے ہیں، لیکن اتحاد کے پارٹنر ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پھسل جاتے ہیں۔ اب جماعت کا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے کہ ہم اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن قومی ایشوز جو ہیں، کامن ایشوز جو ہیں، نیشنل ایجنڈا جو ہے اور ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے جن چیزوں پر اتفاق ہو سکتا ہے، وہ آئین پاکستان ہے، وہ جمہوریت ہے، وہ انتخابات کی شفافیت ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے مداخلت حاصل کیے بغیر اپنے سیاسی، انتخابی اور جمہوری نظام کو پائیدار کسی جماعتوں کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ کن جماعتوں کے ساتھ بھی تیار ہیں اور بات بھی کرتے رہتے ہیں؟ کسی جماعت کے ساتھ کوئی ہے آپ کے ذہن میں کہ کون سی جماعتیں ہو سکتی ہیں کہ جو آپ کے ایجنڈے پر آپ کے ساتھ دو چار قدم چل سکیں؟ پاکستان تحریک انصاف ہے، کون سی جماعتیں ہیں وہ؟ میرا خیال ہے جی کہ اب ڈیزائن اس وقت تو یہی ہے، آپ تازہ ترین دیکھیں بھی بنگلہ دیش میں کوئی الائنس تو نہیں ہے، لیکن پارٹیوں نے احتجاج کیا، حکومتوں نے ان کو بالکل ریاست کی طاقت سے بلڈوز کر دیا اور ملیا میٹ کر دیا، پھانسیوں پہ چڑھا دیا، سزائیں دے دیں، لیکن بالآخر لاوا ایسا پھٹا ہے کہ لوگ سڑکوں پر آ گئے، نوجوان سڑکوں پر آ گئے، اور بالآخر وہی حسینہ واجد جو ہے کہ وہ ملک چھوڑنے اور فرار بھاگنے بھی مجبور ہو گئی۔ اور آج بنگلہ دیش کی صورتحال سے دو چار جی وقت ہمیں میرا آخری سوال میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ماڈل پاکستان میں بھی یہی چلے گا کہ بھی کامن ایشوز پر پارٹیاں اتفاق کر لیں، درست، اور اس کے مطابق پھر ایک لائن کراس کر لی جائے، اس کو پھر عبور نہ کرے اور اس کی پابندی کرے۔ اگر جمہوریت کے دعوے دار ہیں، آئین کی پاسداری کے دعوے دار ہیں، کامن پوائنٹس پہ ملا جا سکتا ہے۔ میرا آخری سوال اس کی تلاش میں ہے تو انتخابات کی بھی شفافیت پر سب کو اتفاق کرنا چاہیے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ موجودہ حکومت کے متعلق بہتوں کی رائے ہے کہ باری اب تو ان کے اتحادی کہنے لگیں کہ جی نہیں چل پا رہی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کی طرف سے یہ مطالبہ یا کم از کم آپ مخالفت بظاہر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی نئے انتخابات کے حوالے سے کیا وجہ ہے اس کی؟ اب آپ دیکھیں نا، یہ بھی تو اتحادی ہے نا، جنہوں نے اتحادی حکومت بنائے، لیکن ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم کا تو پورا پس منظر جو ہے کہ اقتدار میں رہ کے بھی بلیک میلنگ کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے تمام چیزوں کو انجوائے بھی کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی اپنے ہی پارٹنرز کو بلیک میل کر رہے ہیں، اور مسلم لیگ کو جو ایک ذوق شوق چڑھا تھا اقتدار میں آنے کا، میاں نواز شریف صاحب تو اس مسند تک نہیں پہنچ سکے، لیکن اب شہباز شریف صاحب لگتا ہے فیملی میں بھی تنہا ہیں اور ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ اب میاں شہباز شریف صاحب کے لیے واحد، پائیدار اور محفوظ راستہ یہی ہے کہ بھی عوام کو ریلیف دیں اور عوام کے اندر کے رد عمل کو پہچانیں، عوام کو ریلیف دیں۔ بہت بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین یقیناً احتجاج کی جگہ مذاکرات سے کوئی راستہ نکل آئے تو وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔